बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो आपको एक बार फिर से अंदाज़ा होता है कि इस वक्त अमेरिका में बैठे हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स चीन की मौशी ताकत से, चीन की दिफाई ताकत से और इस पर होती हुई पेशरफ से नहायत घबराहट का शिकार हैं। एक बार फिर से हमें गुज़श्ता हफ्ते इसी किस्म की चीज़ सुनने को मिली कि अमेरिका की तरफ से अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा चाइना को करार दिया गया और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अमेरिका के ख़िलाफ़ चाइना इज़ द मोस्ट केपेबल ऑफ थ्रेटनिंग यूएस इंटरेस्ट्स। जो एक सालाना रिपोर्ट आती है अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की, उस रिपोर्ट का ज़रा जिक्र करते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है और चाइना अपनी इस ताकत को ताइवान पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अब चाइना जो है वो क्या क्या कर सकता है या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। एक तो ऑब्वियसली रिवायती जंग जो कि रिवायती हथियारों के साथ लड़ी जाती है, उससे अमेरिका को निशाना बना सकता है। फिर अपनी जो साइबर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए या साइबर हमला करके अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। खला के अंदर, स्पेस के अंदर जो अमेरिकी एसेट्स हैं उनको निशाना बना सकता है और साथ ही साथ ये कि 2030 तक, यानी इस वक्त हम 2025 में ही आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर चाइना ने अपने आप को सिर्फ 5 सालों का टारगेट दिया है कि 2030 तक चाइना इतना केपेबल हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम शोबों के अंदर अमेरिका से बहुत आगे निकल जाए। सो इससे आप अंदाज़ा करें कि चाइना इस वक्त क्या क्या कर रहा है साइबर टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर। फिर अमेरिकी जो नेशनल एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, उसकी तरफ से 30 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। अब ये रिपोर्ट कहाँ मंजर आम पर आई ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका की सेनेट है उसकी इंटेलिजेंस कमेटी है और उसका इजलास होता है, रेगुलरली इजलास होते हैं। उससे कबल ही, उस इजलास से, उस मीटिंग से कबल ही ये 30 पेज पर मुश्तमिल जो एक अलर्ट कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की, वो हमारे सामने आई और इसमें ये कहा गया कि इस वक्त हम 4 ममालिक का इत्तेहाद देख रहे हैं जिसमें चाइना है, रूस है, शिमाली कोरिया है और चौथा मुल्क इसके साथ कौन है? ईरान। कि अब ये 4 ममालिक अपना इत्तेहाद इस अंदाज में बना रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ कि इसकी मिसाल आज से पहले हमें नहीं मिलती। अब ये जो इजलास हुआ था इंटेलिजेंस कमेटी का, इसके चेयरमैन हैं टॉम कॉटन और उन्होंने अपने जो कंसर्न्स हैं या अपनी रिजर्वेशंस हैं वो इस इजलास में सामने रखी और कहा कि आज हमें जिन ख़तरात का सामना है वो हकीकत हैं, उनसे आंखें नहीं चुरानी चाहिए और इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ इस वक्त अमेरिका की एग्जिस्टेंस से है, अमेरिका की बका से, अमेरिका के वजूद से है। और कम्युनिस्ट चाइना जो है वो सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका की जगह लेना चाहता है। ये इंटेलिजेंस कमेटी के चीफ ने या चेयरमैन ने बात की है और साथ ही साथ यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या अगर आज हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को देखते हैं तो ये जो थ्रेट्स हमें चाइना की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं, कि आज हम उनका मुकाबला करने को तैयार हैं? तो उनका जवाब था नहीं, एटलीस्ट अभी के लिए नहीं। आगे कल को हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम इन थ्रेट्स का मुकाबला कर सकें। अब रूस के हवाले से भी इस रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया और ये कहा गया कि रूस इस वक्त जो यूक्रेन जंग हुई है उसको मगरिब की, वेस्ट की प्रॉक्सी के तौर पे देखता है और किसी सूरत प्रेसिडेंट पुतिन ये नहीं चाहते कि वो इस जंग से बाहर निकलें, या ये जो तासुर एक पाया जाता है कि वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, वो तासुर भी दुरुस्त नहीं है। और प्रेसिडेंट पुतिन हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, वो ये जंग जीतें और किसी सूरत भी एक लूज़र के तौर पे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि आज वो उसको अपनी एक पर्सनल लेगेसी के तौर पे देखते हैं कि कल को आगे की जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए वो अपनी क्या लेगेसी जो है वो दुनिया में
چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب یہ جو سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں اوبیسلی ڈفرینٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ہیڈز کو بلایا جاتا ہے، ان سے اس پر سوال جواب ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے. سو جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبارڈ، وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ روس بہت تیزی سے جدید نیوکلیئر فورس بنتا چلا جا رہا ہے، اور جس کا واحد مقصد امریکہ کو کرٹیل کرنا ہے، جو امریکہ کا مسل سسٹم ہے اس کو ناکارہ بنانا ہے. اب CIA کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں، ڈائریکٹر ہیں، جان ریڈ کلف، وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے جو انٹیلیجنس کمیٹی کی سینٹ کی میٹنگ تھی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یوکرین کے خلاف روس کی پوزیشن مستحکم ہے، نو ڈاؤٹ یہ پوزیشن بہت مضبوط ہے رشیا کی، اور وہ جنگ میں آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھ رہا ہے. لیکن یوکرین کے حوالے سے ایک بات انہوں نے ضرور کی، اور اپنا پرسنل ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یوکرینی فورس جو ہے وہ کمزور ثابت ہوگی، وہ شاید اس طریقے سے روس کے ساتھ نہیں لڑ سکے گی جیسے رشین فورسز کو مہارت حاصل ہے. لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتے ہوئے، اپنا انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یوکرین اس وقت تک رشیا سے لڑے گا جب تک امن کی شرائط اس کے لیے قابل قبول نہیں ہو جاتی. کیونکہ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ملک اس سے مل رہا ہے، پریزیڈنٹ پوٹن کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہو رہی ہے، کیسے پیس آئے گا، امن کے لیے کیا معاہدہ ہو سکتا ہے، اس میں یوکرین کو شامل نہیں کیا گیا. سو یہ CIA کے ڈائریکٹر کا ماننا ہے کہ اس وقت تک یوکرین لڑے گا جب تک وہ امن کی کنڈیشنز اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اور وہ یوکرین کی فوج کے اور عوام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لڑتے رہیں گے اگر ان کو even if they have to fight with their bare hands، خالی ہاتھوں کے ساتھ بھی ان کو لڑنا پڑے تو وہ لڑیں گے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے رشیا کا. اب یہ جو امریکہ مخالف گروپ بن رہا ہے، میں نے آپ کو 4 ممالک بتائے، اس میں رشیا ہے، چائنا ہے، نارتھ کوریا ہے، اور اس میں ایران ہے. اب اس رپورٹ کے حوالے سے بار بار اس میں ان ممالک کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں، اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، ایک دوسرے کو معاونت فراہم کر رہے ہیں. اور یہ جو چین ہے اس نے رشیا کو، روس کو بہت سپورٹ کیا ہے، دفاعی اعتبار سے بھی، سیکیورٹی میں مدد فراہم کی ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی یوکرین کے خلاف اس جنگ کے اندر. سو بہت آسانی سے جو چائنا کے تھرو رشیا ہے اپنے نقصانات کو پورا کر رہا ہے. سو یہ جو گروپ بن رہا ہے اتحاد، اس میں بیسکلی بتانے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ صرف آن پیپر نہیں ہے، ان صرف 4 ممالک کے سربراہان کی فون پہ گفتگو نہیں ہوئی یا صرف ایسے ہی ملاقاتیں نہیں ہو جاتی ہیں، باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی عملی طور پہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر امریکہ کہیں پر بھی کوئی ایک ملک کے اوپر معاشی پابندیاں لگاتا ہے تو چین اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان معاشی پابندیوں کو یا اس کے اثرات کو زائل کر سکتا ہے. سو چائنا کے کردار سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اب دوسری طرف آئیے ایران پہ. ایران کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا کہ پچھلے 3 سال میں جب سے یہ جنگ چل رہی ہے روس کی اور یوکرین کی، سو اس میں ایران نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، ملٹری سپورٹ فراہم کی ہے. کس کو؟ رشیا کو. اور ایرانی جو جدید ڈرونز ہیں وہ بھی انہوں نے رشیا کو فراہم کیے ہیں. اب نارتھ کوریا نے کیسے رشیا کو سپورٹ کیا کہ جو فوجی دستے ہیں اپنے وہ روس میں تعینات کر دیے، اس کے ساتھ جو میسلز ہیں، دیگر اہم اسلحہ ہے وہ بھی رشیا کو فراہم کیا. تو تمام کے تمام یہ 4 ممالک جو ہیں ایک دوسرے کو عملی طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کر رہے ہیں. اب انٹیلیجنس بریف جب یہ چل رہا تھا تو اس دوران ایران کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ انہوں نے کہا کہ تہران کے پاس جوہری ہتھیار اگر وہ نہیں بھی بنا رہا یا اگر نہیں بھی ہیں تو اس وقت جو ایران یورینیم جس بڑی مقدار میں انریچمنٹ کی طرف جا رہا ہے، یورینیم انریچمنٹ کی طرف، وہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ نیوکلیئر سٹیٹ نہیں ہے یا جو کہ نیوکلیئر سٹیٹ نہیں بننا چاہتا. سو یہ دونوں میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کانٹرڈکشن
نظر آئے گا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چاروں ممالک ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ واشنگٹن کے لیے یہ بہت ہی الارمنگ ہے، اسی لیے یہ انٹیلیجنس جو ان کی رپورٹس ہیں یہ سامنے بھی آ رہی ہیں اور اس پر بات بھی ہو رہی ہے۔ اب اصل چیز کیا ہے کہ مغرب یہ جو بلاک بنا ہوا تھا مغرب کا، یہ خود کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی اتحادی بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو پوری کی پوری ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے مغربی بلاک کی کہ روسی دفاع کو کمزور کیا جا سکے اور یوکرین کو کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کے اندر فتح یاب کیا جائے اور جو نیٹو میں شمولیت کا خواب ہے یوکرین کا اس کو پورا کیا جا سکے، وہ پلان جو ہے فی الحال ناکام نظر آتا ہے۔ وہ خواب کسی صورت بھی تعبیر تک جاتا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور مان لینا چاہیے تمام ان ممالک کو کہ چین آج کی ایک نئی حقیقت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ چائنا جو ہے وہ اب ایک نئی گلوبل پاور ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات خود امریکی پالیسی میکرز مان رہے ہیں، ان کے انٹیلیجنس چیفز مان رہے ہیں۔ اب یہ بھی بات اس رپورٹ کے اندر آ گئی کہ 2030 تک، یعنی صرف اور صرف 5 سالوں میں چائنا اس قابل ہو جائے گا کہ امریکہ کو ہر میدان میں پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ ایک بات وہاں پہ آئی ایم شور پوچھی گئی ہوگی، یا اگر نہیں پوچھی گئی کیمروں کی موجودگی کے باعث، تو بعد میں اس پہ ضرور سوال ہوا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی رپورٹس جو کچھ بتا رہی ہیں، چائنا یہ، چائنا وہ، چائنا بڑی طاقت، چائنا بڑا تھریٹ، لیکن ہم کیا کریں گے؟ یعنی امریکہ اس تھریٹ سے نمٹنے کے لیے کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کیمراز موجود تھے، رپورٹ ہو رہا تھا، اس لیے وہاں پر یہ جواب تو اس کا نہیں دیا جا سکتا تھا کہ امریکہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرے گا۔ جو بھی جواب آئے وہ بعد میں اوبیسلی ان کے جو انر سرکلز ہیں اس پر ڈسکس کرتے رہیں گے، بریفنگز دی جا رہی ہوں گی۔ لیکن ایک بات ضرور اس وقت طے ہے، اور آئی تھنک امریکی پالیسی میکرز بھی اس پر متفق ہیں، کہ اگر ہم نے چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو کوئی آؤٹ آف دا باکس سلیوشن کی طرف جانا پڑے گا۔ روایتی جو حل ہم نے نکالنے کی کوشش کی وقتی طور پہ وہ کام نہیں کیے، سو ہمیں کوئی نہ کوئی نیا آؤٹ آف دا باکس اس کا حل نکالنا پڑے گا، لیکن فی الحال ایسا کچھ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس پہ مزید آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔